الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال ثم لآتينكم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود السلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کیا اور اس کو حکم دیا کہ نکل جا میرے دربار سے، راندہ درگاہ ہو جا، تو اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھ کو وقت معلوم تک کے الی یوم الوقت المعلوم قیامت تک کے چھوڑ دی، اور اس پورے پیریڈ میں قیامت تک کے جو پورا موقع اس کو دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں جو کام وہ کرنے والا ہے اس کی تفصیل اس نے بتا دی. اس کے بعد وہ کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں تیرے بندوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف بیٹھوں گا، ہر راستے پر، اور ان کو تیرے راستے سے ہٹا کر کے اپنے راستے پر چلاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، انہیں بھٹکاؤں گا. راستوں کے بارے میں سلف نے لکھا ہے کہ یہ جو جملہ کہا اس نے ثم لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اس کے بعد ایک دعویٰ کرتا ہے یہ کہنے کے بعد ایک بہت بڑی تعداد کو میں اپنے ساتھ ملا لوں گا. سلف لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اگر آدمی دنیا کا مشاہدہ کرے تو مشاہدے میں یہ چیز آتی ہے کہ بڑی تعداد کو شیطان نے اپنے کام سے اور اپنے راستے پر لگا دیا ہے، اور ہر راستے پر بیٹھنے کا مطلب یہ کہ وہ ان راستوں پر جو بیٹھے گا تو وہ صرف ایک راستہ نہیں ہوگا، دین کا راستہ یعنی عبادت کا راستہ، عقیدے کا صرف راستہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی زندگی کا ہر قدم
جو وہ اٹھائے گا، ہر کام وہ جو کرے گا، اس کام میں اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر کے اپنے راستے پر لگا دے، کبھی نفسانی خواہشات کے نام پر، کبھی باپ دادا کے طریقے کے نام پر، کبھی ذاتی فائدے کے نام پر، کبھی کسی اور چیز کی بنیاد پر۔ لیکن یہ تمام چیز وہ کروائے گا کس طرح؟ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا۔ ہر بہکاوا شیطان کا اچھائی کے نام پر ہوگا، یعنی انسان کو جب وہ بہکائے گا تو انسان کو اس کا ادراک، یقین دہانی کرائے گا، اس کے دل میں یہ وسوسہ اور خیال ڈالے گا بار بار کہ اس میں تیرا فائدہ ہے، اس کو کرنے پر تو ترقی کرے گا، اس کی بنیاد پر تو بہترین آدمی ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں اس کے ذہن میں ڈالے گا تاکہ وہ اپنے قدم کو، اپنے کام کو مضبوطی کے ساتھ کرتا رہے۔ اور یہی چیز اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں کہی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ نے حکم دیا حضرت آدم اور حضرت حوا کو کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو ایک لمبی مدت تک وہ رکے رہے۔ اس دوران ان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا رہا کہ اگر اس کا پھل کھا لو گے الا ان تکون ملکین، فرشتے ہو جاؤ گے، اور تکون من الخالدین، اور ہمیشہ کے لیے جنت۔ اس کے انداز کو اللہ نے پیش کیا کہ فرشتے ہو جاؤ گے، یعنی افضلیت کے اس مقام پر پہنچ جاؤ گے جہاں تمہاری تسبیح ہر پل تمہاری زبان ذکر و اذکار میں ڈوبی رہے گی، اور اللہ کی نافرمانی کا جذبہ بھی نہیں رہے گا، اور ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ حالانکہ آدم اور حوا جنت میں تھے، جنت کے نام پر جنت سے نکلوایا ہو۔ آدمی سے جب وہ غلطی کرواتا ہے تو اچھائی کے نام پر کرتا ہے، اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جب کوئی آدمی غلطی کرتا ہے تو اپنی غلطی کے 100 جواز وہ فراہم کرتا ہے، 100 دلیلیں، حالانکہ سب سے بڑی دلیل اس کے نزدیک یہ ہونا چاہیے، اہل ایمان کے نزدیک جو ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق، دین کے مطابق اس کا عمل تھا یا نہیں۔ اس کو خود فیصلہ کرنا ہے، اپنے آپ کو اسے خود تولنا ہے، خود اسے فیصلہ مل جائے گا، دلیلوں کی بنیاد پر نہیں، نص کی بنیاد پر دیکھنا ہے کہ وہ صحیح تھا یا غلط۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ تیری تابع داری کرنے والے، تیرے پیچھے چلنے والوں سے جو بھی لوگ ہوں گے، میں ان سب کو ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ان کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے جو شیطان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی پہلی جو آیت تلاوت کی، سورہ توبہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی محبت اور انسان کے تعلق اور انتہائی قریبی رشتوں کو بیان کیا ہے، اور اس کے بارے میں سلف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ترتیب بیان کی ہے قرآن میں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رشتے بیان کیے ہیں، آدمی کسی چیز کی چاہت اور محبت کی بنیاد پر غلط قدم بھی اٹھاتا ہے، اور یہی رخ اگر صحیح رہا تو صحیح قدم اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے تمام جذبے اور ضرورتوں کے ساتھ بھیجا، ہمیں سب جذبے دیے ہیں، محبت کا جذبہ، نفرت کا جذبہ، خواہشات دی، کسی چیز کو حاصل کرنے کی تمنا اور آرزویں دی، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم یہ کہ کس جذبے کو کس مقام پر اور کیسے نکالنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی اور اس کے بارے میں احکامات بیان فرمائے۔ یہی شیطان کا طریقہ ہے، ان جذبوں کو وہ غلط جگہ پر استعمال کرتا ہے، محبت کا جذبہ غلط جگہ پر استعمال کرے گا، نفرت کا جذبہ غلط جگہ پر استعمال کرے گا، غصے کا جذبہ غلط جگہ پر استعمال کرے گا، پیسے کا جذبہ، پیسہ حاصل کرنے کا جذبہ اس کو غلط کر دے گا، جذبوں کو غلط موڑ دے دے گا۔ ہماری جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں جو جذبے رکھے ہیں اس میں سب سے پہلا جذبہ ہے محبت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف محبتیں ہمارے دل میں ڈال دی ہیں، لیکن ان محبتوں کو جب اس کا اظہار کریں، ہم اس محبت کے مطابق جب زندگی میں گزاریں، عمل کریں،
تو اس کا طریقہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے یہاں پر جن محبتوں کو پیش کیا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے باپ، آدمی کو اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد، تمہارا مال، اور تمہاری وہ تجارت جس کے گھاٹے اور خسارے سے ڈرتے ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں کوشش کرنے، جہاد کرنے، جہاد بڑا وسیع لفظ ہے، ہر کوشش جو آدمی اللہ کے دین کے لیے کرتا ہے وہ سب جہادوں میں شامل ہے، اور اس کی آخری کوشش یہ ہے کہ جب موقع آئے تو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو بھی قربان کر دے، یہ انتہا اس کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ تو کوشش اگر نہیں کرو گے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تو اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جو محبتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، ہر محبت کا ایک مقام ہے، اور آدمی جب اس سے تجاوز کر جاتا ہے بس یہیں سے گمراہی آتی ہے، یہیں سے آدمی غلط راستوں پر چلتا ہے۔ سب سے زیادہ محبت آدمی کے دل میں کس کی ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی محبت، اہل ایمان کے دل میں اللہ کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ محبت آدمی کو اللہ سے کرنا چاہیے۔ جب آدمی کے دل میں اللہ کی محبت راسخ ہو جاتی ہے، اتر جاتی ہے، تو اس کا سب سے بڑا اثر انسان کی زندگی پر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی پر سب سے بڑا اثر یہ ہوگا کہ کوئی قدم وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے خلاف نہیں اٹھائے گا۔ اس کے دل میں خوف ہوگا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہر پل اس کے دل میں یہ بسا ہوگا۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی پر کو حاصل کرنے کے لیے وہ نیکیوں پر حریص ہوگا، ہر وقت نیکیاں اس کے سامنے ہوگی۔ اللہ کی محبت جب اس کے دل میں ہوگی، سب سے زیادہ نیکیوں پر وہ حریص ہوگا۔ یہ ہم جو صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی محبت اللہ کے دل میں بڑی شدید ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت ان کے دلوں میں کیسی راسخ تھی؟ اگر عبادات کا پہلو صرف لیا جائے، عقیدے اور معاملے کا پہلو لیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا پہلو لیا جائے تو بے شمار واقعات ہیں۔ یہ حضرت سمیہ، ابو جہل برچھی لے کر کھڑا اور کہتا ہے بول جان دے گی یا دین۔ بڑی چھوٹی چیز نظر آئی حضرت سمیہ کو، اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اللہ کی محبت کے مقابل جان، کہا بڑی چھوٹی چیز مانگ لی تو نے، عقیدے کے مقابل بہت چھوٹی چیز مانگی۔ یہ صحابہ کرام جو مسکراتے ہوئے گھر بار کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، بدن کے کپڑوں پر نکالے گئے، یہ اللہ کی محبت تھی۔ کوئی کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بنایا انہوں نے، زندگی میں کوئی چیز ان کو روک نہیں سکی۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہوئی۔ اللہ کی محبت جب دل میں ہوتی ہے تو کسی بھی چیز سے رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز نیکی کا جذبہ ابھرتا ہے، نیکی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، اور آدمی نیکیوں پر حریص ہو جاتا ہے۔ یہ ہم واقعات پڑھتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے چھوٹے واقعات، بڑے بڑے واقعات۔ کئی دن بیمار پڑنے کے بعد جب صحت کچھ ٹھیک ہوئی، اٹھے تو کہتے ہیں کہ آج مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی۔ جب فوراً اہل خانہ نے، اللہ نے صاحب مال بنایا تھا، فوراً مچھلی منگائی گئی بازار سے، اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اس کو پکا کر کے آپ کے دسترخوان پر رکھا گیا۔ اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما ان پر۔ کھانا تمام کے تمام چیزوں سے جو اس کے تقاضے تھے اس سے مزین تھا، رکھا گیا۔ اتنے میں باہر سے سائل نے آواز دی کہ دوسرا دن ہے، بھوکا ہوں، دوسرا روز ہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں غلام سے پورا دسترخوان اٹھاؤ، پورا۔ تو ان کے اہل خانہ کہتے ہیں کیوں؟ کہا کہ اس سائل کو دے دیں۔ تو جب دسترخوان اٹھایا جانے لگا تو اہل خانہ کہتے ہیں کہ جتنا کچھ مچھلی بنانے میں جتنا پیسہ لگا تھا، جتنا بھی خرچ آیا تھا، وہ پورا خرچ اس کو دے دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، وہ خرچ لائیے۔ اہل خانہ سے وہ خرچ لیا اور کہا یہ دونوں لے جا کر کے اس سائل کو دے دو، اور اس کے بعد اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں
کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیزیں قربان کرو۔ مجھ کو بڑی شدید خواہش تھی آج مچھلی کی، اور اللہ نے کہا ہے جو تم کو زیادہ محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں۔ یہ جذبہ، یہ اللہ کی محبت جب دل میں راسخ ہوتی ہے، ہر قسم کی چیزیں قربان کرنا، ہر قسم کی، رشتوں کی قربانی، مال کی قربانی۔ یہ صحابہ کرام کے پاس مال آتا تھا اللہ کے راستے میں جو لٹاتے تھے۔ ایک آدمی دنیا کے اندر جب مال آتا ہے اپنا بہترین گھر بناتا ہے، بہترین مکان بناتا ہے، بہترین اپنے اہل و عیال کا انتظام کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ 10,000 درہم گھر میں، کہا اتنا پیسہ، غربا میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ حضرت ابو میمونہ غالباً ان کے ہاں مہمان تھی، اور دونوں روزے سے جب افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو افطار میں سرکہ اور روٹی، تو حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ اگر تم کچھ تھوڑا سا 1-2 دینار دے کر کے اور اس میں تم کچھ گوشت منگا لیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہے تم کو یاد دہانی کرا دینا۔ ان کو یہ یاد نہیں کہ مال میرے پاس آیا ہے، میری ضرورت اور تقاضے ہیں۔ سب سے زیادہ اہم چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں مال خرچ کرنے پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ کرو لوگوں، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ کے راستے میں مال دینا، ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ یہ اللہ کی محبت، سب سے زیادہ آدمی کے دل میں اللہ کی محبت۔ جب یہ محبت کم ہوتی ہے شیطان اسی پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ یہ محبت جب کم ہوتی ہے تو اس کے نتائج کیا برآمد ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کی محبتیں اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے، دوسروں کے لیے شدید ہوتی ہے، کبھی اولاد کے لیے شدید ہوتی ہے، کبھی نفسانی خواہشات کے لیے شدید ہوتی ہے، کبھی عروج کے لیے شدید ہوتی ہے، شہرت کے لیے شدید ہوتی ہے، کبھی دنیا میں اقتدار کے لیے شدید ہوتی ہے، کبھی یہی محبت غالب آتی ہے تو غیر اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کی زندگی میں ہم واقعات پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی محبت جو تھی کہ اللہ کے راستے میں کس طرح خرچ کیا کرتے تھے، اور غیر اللہ سے جب محبت ہوتی ہے تو آدمی غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے چڑھاتا ہے، دیگے چڑھاتا ہے، غیر اللہ کے نام پر خوب خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی محبت نہیں ہے۔ تمام محبتوں میں سب سے زیادہ غالب اللہ کی محبت ہونا چاہیے۔ مالی امور کا میں ہلکا سا تذکرہ کیا، جانی امور کا تذکرہ، صحابہ کرام کے واقعات پڑھیے۔ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس غزوے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، اللہ کے نبی نے کہا جنت، گوشت کے ٹکڑے تھے یا کھجور کے، پھینک دی اور کہا اللہ سے ملنا ہے تو اتنی دیر اس کے کھانے میں جو لگے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں جہاد کا حکم دیا۔ صحابی ہیں وہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں تمہاری آنکھ کی پتلی بھی حرکت کرتی رہی تو اللہ کے یہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں جب جہاد کی بات آئی تو باپ اور بیٹا، یہ اللہ کی محبت، باپ اور بیٹے دونوں اللہ کے رسول کی جناب میں کھڑے ہیں۔ باپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھ کو جانے کی اجازت دیجیے۔ بیٹے نے کہا کہ اللہ کے رسول میدان جنگ کا معاملہ ہے، جوان اور طاقتور توانا آدمی چاہیے، اس لیے مجھ کو بھیجیے۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹا تم میری اولاد ہو، تم پر ضروری ہے کہ میری فرما برداری کرو۔ بیٹا جواب دیتا ہے ابا اگر جنت کا سودا نہیں ہوتا تو میں آپ کی فرما برداری کر لیتا، لیکن یہاں آپ کی فرما برداری نہیں کروں گا، یہ جنت کا سودا ہے، یہاں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ دوسرا ایک واقعہ ہے، باپ بیٹے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کی بات سنی تو باپ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بدر میں شریک نہیں ہو سکا تھا، ان کو اللہ نے ایمان کی دولت دی تھی، یہ میرے بیٹے شریک تھے، یہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں، اللہ کے نبی اب یہ میرا حق بنتا ہے۔ بیٹے نے جب دیکھا کہ باپ سبقت لے جانا، یہ اللہ کی محبت، میدان جنگ میں جانا، شہادت کی آرزو، موت کی تمنا، ہر کسی کو زندگی عطیت ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی والا عمل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بالکل چھوٹی نظر آتی ہے، بالکل چھوٹی، بالکل چھوٹی۔
ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے اللہ کی محبت نہ ہو جائے اور اللہ کے رسول کی، اور اللہ کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے کوشش نہ ہو جائے تمہاری۔ صحابی دیکھتے ہیں کہ والد نے ایسی دلیل پیش کر دی، ہم آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے غلط دلیلوں سے بھی استدلال کرتے ہیں، غلط انداز میں بھی اپنی بات پیش کر جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت جب دل میں راسخ ہوتی ہے، جذبے اور الفاظ سب کچھ بدل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے بزرگ و صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ان لوگوں نے شرکت کی تھی، بیٹے نے جب دیکھا کہ باپ نے بڑی وزندار بڑی مضبوط دلیل پیش کی، تو بیٹا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، میرے والد کے ایک پیر میں ہلکا سا عذر ہے، تھوڑا سا، جس کو ہم کہتے ہیں معمولی سا، پیر پورا نہیں ٹکتا تھا، کمزور تھا ایک پیر، بھچک کر چلنا جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، تھوڑا معمولی رنگلا کر چلتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ دلیل پیش کی، یہ بات کی، عیب کے طور پر نہیں، موقع مجھے مل جائے اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا، صحابی جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی، انہوں نے میرے کمزور پیروں کا حوالہ دیا ہے، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے، میرا حق ہے، انشاءاللہ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین میرے ان کمزور پیروں سے، مجھ کو ان طاقتور توانا پیروں سے پہلے اللہ جنت میں داخل فرما، رب العالمین شہادت نصیب فرما۔ اور اس کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتے ہیں اللہ مجھ کو اپنے اہل خانہ میں نہ لوٹانا رب العالمین، اے اللہ۔ یہ اللہ کی محبت جب دل میں شدید ہوتی ہے تو نیکی پر آدمی اس قدر حریص ہوتا ہے، ہر چیز قربان کرنا اس کے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے، تمام چیزوں سے بڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد کرنا، کوشش کرنا تمہارا نہ ہو جائے، جس میں جتنی محبتیں ہم اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، باپ کی محبت، وَأَبْنَاؤُكُمْ، بیٹوں کی، وَإِخْوَانُكُمْ، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں، تمہاری بہنیں، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہاری اولاد، سب سے بڑھ کر کے اللہ کی محبت نہ ہو جائے۔ آدمی اپنے باپ کی محبت میں دین کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے، باپ دادا کا دین ہے، باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، باپ دادا کیا کہیں گے؟ انبیاء کرام کے مقابل یہی کہا تھا لوگوں نے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا۔ مشرکین مکہ کو اللہ کے نبی نے جب کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی، تو وہ کہتے ہیں قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کی اتباع پیروی کی۔ یہ دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں ہوتا ہے کہ باپ دادا کی محبت اس کے دل میں اتر جاتی ہے، وہ اللہ کے دین کو قربان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، ہرگز ہدایت نہیں دیتا ہے۔ مالی امور میں یہی ہوتا ہے کہ اگر باپ غلط کر رہا ہے، چچا کا حصہ مار رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، باپ ہے، اس لیے آدمی حق بات نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او بالوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، انصاف کرنے والے، سچی بات کہنے والے بنو۔ ایسے موقع پر بھی حمایت کرتا ہے آدمی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کی محبت میں غالب آ کر کے کسی کا دشمن بن جاتا ہے آدمی، باپ کی محبت میں غالب آ کر کے غلط اقدامات کرتا ہے۔ تمام چیزوں سے بڑھ کر کے باپ نے روک دیا، رک گیا، اچھائی اور خیر کے کاموں سے بھی آدمی رک گیا، باپ نے غلط کام کرنے کا حکم دیا، آدمی قدم اٹھا لیا۔ کسی کی محبت غالب نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا، اللہ تعالیٰ نے پیمانہ طے کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہر صورت میں والدین کا احترام کرنا، ان کی بات ماننا، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا، نرمی سے گفتگو کرنا، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر وہ شرک کی تعلیم دے تو ہرگز نہیں ماننا ان کی بات، اگر وہ شریعت کے خلاف اگر کوئی حکم دے میں تو ہرگز نہیں ماننا ان کی بات کو۔ بے شمار دلیلیں اس سلسلے میں موجود ہیں، واقعات صحابہ کرام کے موجود ہیں۔ بیٹے کی محبت، آدمی بیٹے کی محبت میں، بیٹے کا مستقبل بنانے میں، فیوچر بنانے میں آدمی شریعت کو قربان کرتا ہے۔ شیطان انہی مقامات سے حملہ کرتا ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بے شمار مسائل ہیں، اس میں بنیادی وجہ اور سبب یہ نظر آئے گا، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا ہے، بیوی کے لیے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے، بہنوں کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو حق دیا ہے اسے ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کی محبت
غالب نہیں ہونا چاہیے، شیطان انہی راستوں سے آتا ہے۔ مال کی محبت، آدمی مال کماتے وقت اس کا خیال نہیں کرتا ہے کہ یہ کیسے کمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے روز 5 سوالوں کا جواب دیے بنا کوئی شخص ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ 5 سوالات کا جواب، اس میں پہلا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، پہلا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا۔ دوسرا سوال ہوگا مال کہاں خرچ کیا۔ یہ دونوں سوالات بہت بڑے اور بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر مال کو کمانے کے سلسلے میں جو صورتحال ہے، ہم لوگ عموماً مندی کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، معاشی کساد بازاری کا، معاشی حالات کے خراب ہونے کا، لیکن اس کے اسباب جو بیان کیے گئے ہیں قرآن کے اندر، سودی نظام ہمارے سماج اور معاشرے میں بالکل عام ہے۔ کسی کا مال لے کر ظلماً ہڑپ کر لینا، کسی کو دھوکہ دینا بالکل عام سی چیز ہے۔ اگر سماجی واقعات آپ اور ہم معلوم کریں کہ سماج میں خواتین زیورات کو گروی رکھنا اور پھر اس کا سود دینا، آپس میں قرض کا لین دین کرنا اور اس پر سود بڑھا کر کے پیسہ لینا، کہ بالکل عام ہے سماج اور معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سودی نظام کی بنیاد پر کوئی سماج اور معاشرہ پنپ نہیں سکتا۔ حقوق کا معاملہ، ترکے کا جہاں تک کے معاملہ ہے، کتنے ہی گھریں ہیں، دوسری اور تیسری نسل جاری ہے، لیکن نہ بہنوں کو ان کا حق دیا گیا، نہ بیٹیوں کو ان کا حق دیا گیا، نہ بھائیوں کو ان کا حق دیا گیا۔ اگر ہم اور آپ غور کریں، ایک مکان ہے، اس میں 4 وارث اور ایک شخص اس میں رہتا ہے، تمام کے تمام لوگ اس کے حقدار تھے، اسے چاہیے کہ وہ اس کا کرایہ دے اگر زیادہ باریک بینی سے گفتگو کی جائے گی تو، لیکن 10 سال تک کے یہ مسائل ہمارے یہاں ملیں گے۔ ہمارے اوپر مال کی محبت غالب آتی ہے، اللہ کے دین کی نہیں۔ شیطان نے کہا تھا میں ہر جگہ سے بہکاؤں گا، آپ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث معراج جو حدیث جبرائیل ہے لمبی، اس میں بیان فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایک شخص کو دیکھا، بہت بڑا ڈھیر بنایا ہوا ہے اور وہ اسے اٹھا نہیں پاتا، کسی طریقے سے وہ اسے اٹھا نہیں پا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل سے دریافت تو کیا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہے جو لوگوں کے حقوق اپنے اوپر اس کے اوپر تھے لیکن اس کو ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ قیامت کے روز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاؤں مفلس و قلاش کون ہے؟ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم لوگوں کے عمل کی بنیاد پر اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں، رحمان کا راستہ چھوڑنے کی بنیاد پر، نیکیوں پر خود آدمی عمل نہیں کرتا ہے، دوسرے نیکیاں نہ کریں، ایسے حالات آدمی پیدا کر دیتا ہے۔ بالکل عام سی بات ہے، ایک شخص سے کسی سے قرض لیا، عام واقعات ہیں، بالکل قرض لینے کے بعد ادائیگی نہیں۔ ایک شخص مجھ کو فون کر کے کہتا ہے کہ حافظ صاحب لین دین کا معاملہ کسی سے نہ کیجیے، معاشرے کے اندر یہ صورتحال ہے، قرض لینے کے بعد نہ لوٹانے کا طریقہ اختیار کرنے کی بنیاد پر ہمارا وہ ضرورت مند بھائی جس کو ضرورت ہے اور جو کسی سے لے سکتا ہے لیکن اس خوف سے ایک آدمی اس کو دے نہیں رہا ہے کہ دینے کے بعد وہ لوٹائے گا نہیں، اس وتیرے کی بنیاد پر دوسروں کو نیکیوں سے روک دیا ہم نے، بے شمار اس کے نقصانات ہیں۔ خیر میں یہ بیان کر رہا تھا کہ سودی لین دین جو ہے، سود کی بنیاد پر جو لین دین، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں لوگوں کو حقوق کا ضبط کر لینا۔ شیطان نے کہا ہر راستے پر بیٹھوں گا، ایک آدمی کا عقیدہ بالکل صحیح ہے، ضروری چیز ہے، توحید ہونا شرط تو ہے نجات کے لیے، قبولیت عمل کے لیے۔ کسی عمل کو اللہ قبول نہیں کرے گا اگر توحید نہیں ہوگی، حوام منصورہ تمام اعمال کو اڑا دے گا۔ اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ نے کہا لوگ کتنی نیکیاں کریں، کتنے بڑے بڑے عمل کریں، لیکن اگر عقیدہ نہیں ہوگا، یہ بنیادی چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، عرب میں ایک شخص تھا بڑا سخی، لوگوں کو اتنی سخاوت کرتا تھا کہ اس کے بارے میں آتا ہے اس کی جو ڈیگ ہوتی تھی مہمانوں کے لیے، کھانا کھلانے والوں کے لیے تیار ہوتی، سواری پر سے اس ڈیگ سے اپنا حصہ لے لیتا تھا۔ عبداللہ بن جدعان نام تھا اس کا۔ تو کہا اللہ کے نبی اتنا نیک، اتنا اچھا خیر کا کام کیا، کیا اسے نجات نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس لیے کہ اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے۔ یہ بنیاد ہے، بالکل ضروری چیز ہے عقیدہ، لیکن عقیدہ صحیح ہونے کے بعد عقیدے کی یہ کمزوری ہے
ایک آدمی مطمئن ہو جائے، عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مطمئن ہو جائے کہ میں تو 5 وقتوں کا نمازی ہوں، رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہوں، اللہ نے صاحب من بلایا، حج کیا ہوں، ہر سال عمرہ کے لیے بھی جاتا ہوں، اللہ توفیق دے وے۔ لیکن ایک شخص تو ہر سال عمرہ کر رہا ہے اور اس کا بھائی انتہائی غریب ہے، کمزور ہے، صاحب مکان نہیں ہے، ضرورت مند ہے، کس نیکی کے بارے میں حکم دیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بہترین نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ اللہ کے نبی سے صحابی نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے وہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم اپنے رشتہ داروں میں جا کر تقسیم کر دو۔ حضرت ام میمونہ، اللہ کے نبی ان کے گھر پر گئے، کہا آپ نے کچھ چیز محسوس کی؟ میں نے وہ لونڈی آزاد کر دی جو میرے پاس تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا تم اس کو اپنے ماموں کو دے دیتی، قریبی رشتہ داروں کا سب سے پہلا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مال اور عمروں میں برکت دے تو صلہ رحمی کرو۔ یہاں بھی شیطان ہمیں ورغلاتا ہے۔ ہمارے یہاں مزاج ہے نیکی ایسی کرنا ہے جس کی شہرت خوب ہو، جس کے بارے میں خوب لوگوں کو بیان کیا جائے۔ من چاہی نیکی، رب چاہی نہیں۔ رب چاہی نیکی یہ ہے کہ آدمی جب کرے تو اس کا رب جانے اور وہ جانے، دل کو سکون اور تسکین۔ میں ایک واقعہ اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ میں ایک مرتبہ نائی کے یہاں بیٹھا ہوا تھا، یہ مزاج ہے نیکی کا۔ صحابہ کرام کا مزاج کیسا تھا؟ ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ حضرت زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ایک بہت بڑی تعداد کے گھروں میں دروازے پر پورا کے پورا مہینے کا راشن رکھ کر رات میں چلے آیا کرتے تھے، خود اپنے کاندھے پر اٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین کے جو لڑکے تھے حضرت علی، ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد جو ماہانہ مشاہرہ غربا کو دیتے تھے، جب وہ لینے کے لیے آئے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں مزاج اپنے قریبی رشتہ داروں کا معاملہ، خاص طور سے اس کی ذمہ داری شیطان نیکیوں سے آدمی کو نہیں ہٹاتا ہے، لیکن وہ نیکیاں کرواتا ہے، اس طرز کی کرواتا ہے، اور وہ حقوق جس کو ادا کرنا ہے اس سے روک دیتا ہے، اس سے غافل کر دیتا ہے آدمی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں من چاہی نیکی اور رب چاہی نیکی۔ ہمارے یہاں من چاہی نیکی کا مزاج لوگوں میں ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں نائی کے یہاں بیٹھا ہوا تھا، آواز آ رہی تھی اسپیکر میں دعا مانگنے کی، کچھ پرانی بات ہے۔ میں نے کہا یہ نیا سلسلہ شروع ہو گیا، کوئی حج پر جاتا ہے تو خاص مخصوص علماء ہوتے ہیں اس کے لیے جو طویل ترین دعائیں، حالانکہ ایسا کچھ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ایک فرض کی ادائیگی کہ اللہ نے توفیق دیا، آپ جا کر کے ادا کیجیے۔ خیر، آواز آ رہی تھی تو کہنے لگا نائی کی ان کا چوتھا حج ہے حافظ صاحب۔ میں نے کہا کیا ان کے رشتہ داروں میں کوئی غریب نہیں ہے، کوئی کمزور نہیں؟ تو وہ نائی، ہم بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد چائے آئی، چائے لے کر کے ایک 12 سال کا بچہ آیا، دبلا پتلا سا۔ نائی کہتا ہے مجھ سے حافظ صاحب آپ پوچھ رہے تھے کہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، یہ اس کا سگا بھتیجا۔ یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب اس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے اور اس کا اپنا سگا بھتیجا چائے رسی ہوئی۔ کون سا جس کا ہے؟ اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی آدمی کے دل میں ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ دکھاوے کی عبادتیں نہیں کرتا ہے، نفلی عبادتیں میں اتنا آگے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ ساری محبتوں میں سب سے بڑھ کر کے اللہ کی محبت جب ہو تو معاملات درست ہوتے ہیں۔ میں روایت بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی جس کے پاس کوئی مال نہ ہو۔ کہا اللہ مفلس وہ ہے جو دنیا کے اندر خوب نیکیاں کرے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام چیزیں ہوگی خوب اس کے پاس، سب کئی حج ہوں گے، لیکن قیامت کو روز جب اللہ کی جناب میں کھڑا ہوگا نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے لوگ آئیں گے اور آ کر کے کہیں گے کہ اللہ اس نے میرا مال غصب کیا، اس نے میرا حصہ مارا، اس نے میرے ساتھ بےایمانی کی، اس نے مجھ کو دھوکہ دیا، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، اس نے مجھ کو گالی دی، اس نے میری بے عزتی کی۔ ہر کوئی اپنا حق پیش کرے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہاں دینے کے لیے دینار اور درہم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں دے گا۔ ایک موڑ ایسا آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد آنے والوں کا سلسلہ دراز ہوگا، تب اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ مفلس و قلاش ہے جو دوسروں کے لیے نیکیاں کرے گا حقوق کو غصب کر کے، تو شیطان نیکیوں سے روکتا نہیں ہے۔ اور شیطان نے، میں جو خطبہ مسنونہ کے بعد آیتیں تلاوت کی اس میں یہ کہا ان کے ہر راستے پر بیٹھوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے،
ہر راستے پر بیٹھوں گا اور ان کے گمراہ کروں گا، انہیں اپنے راستے پر لگاؤں گا، انہیں غلط طریقے کر غلط راستے پر لے کر جاؤں گا۔ ہم جب تجارت کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شیطان ہمیں ورغلا کر کے غلط راستے پر تو نہیں لے جا رہا ہے۔ ہم جب گفتگو کر رہے ہیں تو غیبت چغلی سے بچنا ہے، کسی کی عزت سے نہیں کھیلنا ہے، کسی کی اگر کوئی بات ایسی ہمیں علم میں ہے اس بات کو لوگوں کے اندر عام کرنا اور اس کی عزت سے کھلواڑ کرنا یہ نہیں کرنا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی معاملہ، کوئی قدم ہے، کوئی رشتے کا معاملہ ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ ہمارا ہر معاملہ کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہر معاملہ۔ آدمی خود اپنا محاسبہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ کہ جب وہ رات کو بستر پر لیٹتے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ دن بھر میں نے جو کچھ کام کیا ہے تو کتنا اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق ہے اور کہاں مجھ سے غلطی ہوئی۔ اپنا محاسبہ، جب آدمی اپنا محاسبہ کرنے لگے، جب آدمی اپنے آپ کا جائزہ لینے لگے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اصلاح نہیں ہوتی ہے، لوگوں کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اسلام نے ہر کسی کی تبدیلی کی بات نہیں کی ہے، یہ حکم دیا ہے کہ پہلے خود آدمی اپنے آپ کو تبدیل کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ آدمی خود عمل کرے، اس کے بعد اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرے، اس کے بعد اپنی گلی اور محلوں کا حقدار ہے۔ اب اس معاملے میں قدم قدم پر ہم ایک ایک چیز پر غور کرتے چلے جائیں، کہیں شیطان ہم کو رحمان کے راستے سے ہٹا تو نہیں رہا ہے۔ زندگی میں ہماری محبت سب سے زیادہ کس کے لیے ہے؟ سب سے زیادہ اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت، اللہ کی تعلیمات سے محبت۔ اللہ سے محبت جب ہوگی تو اس مقام پر ہم ہوں گے کہ اللہ کا حکم آئے گا تو تمام احکامات کو فراموش کر دیں گے۔ اللہ کی بات آنے کے بعد پھر کسی بات کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ کا حکم آنے کے بعد آدمی فوراً عمل کی طرف اپنے آپ کو ابھارے گا۔ شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو فائدہ بتا کر کے اللہ کے احکامات سے روگردانی کرے، اسے دور کروائے۔ اب آخر میں صرف اس آیت کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہاری بہنیں، تمہاری اولاد، تمہارا تجارت جس کے گھاٹے اور خسارے کا ہمیشہ تم کو خوف اور ڈر رہتا ہے، تمہارا مال، یہ سب سے بڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں اگر جہاد کرنا نہ ہو جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تو اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فسق ہونے کے بعد ہمارے لیے راستے کھلیں گے نہیں، ہدایت ملے گی نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ صاف اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کر دیا ہے۔ اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں تو اس کا ضابطہ بیان کر دیا ہے۔ اگر ہم ضابطوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تیری محبت دل میں راسخ کر دے۔ الہ العالمین تمام محبتوں پر تیری محبت غالب کر دے۔ اللہ تیری رضا اور خوشنودی زندگی کا مقصود ہو جائے رب العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احکامات ہماری زندگی کا کردار و عمل بنا دے۔ رب العالمین ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، اللہ ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما، نیکیوں سے محبت پیدا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ الہ العالمین تو نے وعدہ کیا ہے اپنے کلام میں، تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرے گا۔ اللہ شیطان کی سازشوں سے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔